اب خداوند یسوع نجات دہندہ کے طور پر خدا کے دہنے ہاتھ سرفراز ہے۔ پھر چھڑکاؤ کا وہ خون ہے جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ جب یسوع آسمان پر گیا تو اس نے خدا کو اس خون کو جو اس نے کلوری پر بہایا پیش کیا۔ اس کے قیمتی خون کا مقابلہ حابل کے خون سے کیا گیا ہے۔ خواہ ہم اس خون کو حابل کی قربانی کا خون سمجھیں یا اس کا اپنا جو قائن نے بہایا تھا، تو بھی درست ہے کہ مسیح کا خون زیادہ پرفضل طریقے سے بات کرتا ہے۔ حابل کی قربانی کا خون کہتا تھا عارضی طور پر ڈھانپ دیا، مسیح کا خون کہتا ہے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ حابل کا اپنا خون پکارتا تھا انتقام انتقام، مسیح کا خون کہتا ہے معافی، رحم اور سلامتی۔ مسیحی ایمان کے لسانی حقوق اور جلال کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ خدا کلام کر رہا، دعوت دے رہا اور اظہار محبت کر رہا ہے، اس کا انکار کر کے بچ نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو خدا کی آواز کی جس طرح کے شریعت میں سنائی دیتی تھی فرما برداری نہیں کرتے تھے تو ان کو اس کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ جب حق بڑا ہوتا ہے تو ذمہ دار بھی بڑا ہوتا ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ خدا نے مسیح میں اپنا بہترین اور آخری مکاشفہ دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس کی آواز کو جو خوشخبری میں آسمان سے سنائی دیتی ہے رد کرتے ہیں، ان کی نسبت زیادہ ذمہ دار ہیں۔ جو شریعت کو توڑتے تھے ان کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ کوہ سینا پر خدا کی آواز زلزلہ کا سبب بنی، لیکن جب وہ مستقبل میں کلام کرے گا تو اس کی آواز آسمان میں زلزلہ سے آسمان میں زلزلہ آ جائے گا۔ بنیادی طور پر اس کی پیش گوئی حجی نبی نے کی تھی، میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ حجی دوسرے باب کی 6 آیت۔ یہ ہلا دینا مسیح کے بادلوں پر آنے اور اس کی بادشاہی کے اختتام کے درانی عرصہ میں وقوع میں آئے گا۔ مسیح کے حکومت کرنے کے لیے آنے سے پیشتر زمین پر اور آسمان پر فطرت میں سخت ارتعاش پیدا ہوگا۔ اجرام فلکی اپنے مدار سے ہٹا دیے جائیں گے، جس کے سبب سے سمندر میں بھڑکتی اور گرجتی لہریں اٹھنے لگیں گی۔ پھر مسیح کی 1000 سالہ حکومت کے آخر میں زمین اور ستاروں بھرا آسمان سخت تپش سے برباد کر دیے جائیں گے۔ دوسرا پطرس 3 باب کی 10 سے 12 آیات کریمہ۔ اب خداوند یسوع نجات دہندہ کے